ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 5 لے کے آئی ہوں۔ مرحا پرسکون لہجے میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حرم جیسے کچھ سمجھ نہ پایا۔ تمہیں حورین کو چھوڑنا ہوگا اور اس کے سامنے مجھ سے محبت کا اعتراف کرنا ہوگا، ورنہ… مرحا کہتے کہتے رک گئی۔ ورنہ کیا؟ حرم بوکھلا سا گیا۔ ورنہ میرے پاس اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کہیں خون میں اس کا خون بھی اب تک جم نہ چکا ہو اور وہ ٹک اوپر نہ پہنچ چکی ہو۔ مرحا نے اپنے گلے پر کاٹنے کے سے انداز میں انگوٹھا پھیرا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حرم غصے سے پھر مرحا کی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن پھر اذہان نے اسے بازوں سے پکڑ لیا۔ کہاں ہے حورین؟ جلدی بتاؤ، اذہان نے فوراً پوچھا، لیکن مرحا خاموش نگاہوں سے حرم کو دیکھتی رہی۔ حرم اس کی نظروں کا اشارہ بخوبی سمجھ گیا اور فوراً بولا، مجھے منظور ہے، اب بتا دو کہ میری حورین کہاں ہیں۔ حرم جب بولا تو اس کی آواز میں نمی تھی۔ کالج ڈسپنسری کی ضروریات کی چیزیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ یہاں مرحا نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے، وہاں حرم الٹے قدم اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھاگا۔ اذہان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اف حرم، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری محبت تمہاری عقل ہی کھا گئی ہے۔ کم از کم پوری بات تو سن لیتے۔ اب کہاں ڈھونڈتے پھرو گے اسے ڈسپنسری کے اسٹور روم میں؟ مرحا ہنستے ہوئے اپنے سر پر چپت لگاتے وہاں سے چلی گئی۔ عشق محبت سے ہم نہ واقف سے ہی، تیرا لمس ہی میرا سکون ہے، تیری شدت ایسی لگی مجھے، باقی کسی چیز کی رہی نہ طلب ہے۔ دور رہیں مجھ سے، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اشنال اذلان کو خود سے پرے دھکیلتے ہوئے بولی، بیوی ہو تم اب میری اور میرا پورا حق ہے، زبردستی کی بیوی نکاح ہو چکا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ اپنی قسمت پر ماتم کرنا چھوڑو اور خود کو میرے سپرد کر دو۔ اذلان اس کی کلائی کو اپنے مردانہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، نکاح؟ اشنال نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جس نکاح میں خاندان کی رضامندی نہ ہو وہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ جس میں دلہن کی رضامندی شامل نہ ہو وہ نکاح ہوتا ہے؟ اشنال سرخ آنکھیں لیے بولی، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے نکاح ہوتے ہیں جن میں لڑکی عموماً ہی راضی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساری زندگی گزارتی ہے، اور ایک اچھی عورت کی ہی یہی نشانی ہے کہ اس کا شوہر جیسا بھی ہو وہ اسے سچے دل سے قبول کرے اور ہر دکھ اذیت کو ہنس کر سہ لے اور ساری زندگی اس کے دیے گئے ظلموں اور اس کی دی گئی عنایتوں میں گزار دے۔ اذلان بولتے ہوئے ایک بار پھر اشنال کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ میں ان کمزور عورتوں میں سے نہیں ہوں جو طلاق کے ڈر سے ساری زندگی غیر پسندیدہ مرد کے ساتھ زندگی گزار دیں۔ چھوڑو مجھے۔ اشنال اذلان کے سینے پر مکے برساتے ہوئے غصے سے چیختے چلانے لگی۔ اذلان نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ مجھ سے طلاق لے کر اپنے کون سے پسندیدہ مرد کے پاس جاؤ گی؟ وہ جس نے 4 سال تمہیں صرف محبت کے لارے لگائے اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے کسی اور کے بغل گیر ہو گیا؟ یا پھر اس پسندیدہ مرد کے پاس جاؤ گی جس نے تمہیں مرنے کے لیے تنہا سڑک پر چھوڑ دیا تھا؟ وہ اس کے اوپر جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیمے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے بولا۔ اشنال کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوئے۔ اذلان نے اشنال کی نم آنکھیں جب دیکھیں تو اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ وہ فوراً اس کے اوپر سے پیچھے ہٹا اور منہ پھیر گیا۔ مجھے مردوں کی محبت پر یقین نہیں ہے۔ اشنال اٹھی اور اس کی کمر کو گھورتے ہوئے بولنے لگی، مجھے عورتوں کی محبت پر یقین نہیں ہے۔ اذلان نے بھی اسی کے انداز میں زمین کو گھورتے ہوئے کہا، مرد صرف اپنی ہوس مٹانے کے لیے محبت کرتے ہیں اور عورت صرف وقت گزاری کے لیے محبت کرتی ہے، یہ غلط ہے۔ اشنال اذلان کی بات سنتے ہی فوراً بھڑک اٹھی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اذلان فوراً اشنال کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولا، اگر یہ غلط ہے تو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں عورتوں کے بارے میں میری سوچ بدلنے کا، اور اگر چاہو تو مجھے بھی ایک موقع دے سکتی ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگر مرد کسی کو چاہ لے تو وہ اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ عشق کرتا ہے، اور عشق میں خود برباد ہوا جاتا ہے، نہ کہ محبوب کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اذلان اشنال کے لبوں کے قریب جھکتے پراسرار آواز میں بولا کہ اشنال مشکل سے ہی سن پائی۔
وہ اشنال کے چہرے کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ تمہاری اجازت کے بغیر نہیں۔ اس نے فوراً اشنال سے منہ پھیرا۔ وہ اس کے پھول کے پنکھڑی جیسے سرخ نرم و نازک ہونٹوں کو دیکھتے پھر بہک چکا تھا۔ اشنال نے اپنے گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر اٹھنا چاہا۔ اب وہ اذلان کے ماتھے تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے سائڈ سے اذلان کے گال پر نرمی سے اپنے پنکھڑی جیسے لب رکھ کے فوراً ہٹا لیے۔ اشنال کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ اذلان نے بے یقینی سے اشنال کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہ تو تم نے کیا؟ اذلان نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بے یقینی سے اشنال سے پوچھا۔ نہیں، پڑوسیوں کی بلی نے۔ نہیں، یہاں کوئی اور دکھ رہا ہے تمہیں؟ اشنال منہ بناتے ہوئے بولی۔ دیکھو اب ایسے بلش کر کے اذلان شہیر خان کو بہکا رہی ہو تم۔ اذلان شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اشنال اذلان کے ارادے سمجھتے ہوئے اسے دور ہٹتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے۔ اذلان نے پھر منہ پھیر لیا۔ مجھے کسی سے محبت تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر ہر کسی کو میسر تھی۔ جب کچھ وقت گزر گیا اور خاموشی دونوں کو کھانے لگی تو اذلان ہمت کر کے زمین کو گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی کسی سے محبت تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ اشنال کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھرا تو اسے اذلان کی حالت پر ترس آیا۔ لیکن اب میرے پاس میرا شوہر ہے اور میری باہوں میں سمانے کا حق صرف میرے شوہر کو تھا، اس لیے اب سے یہ حق تمہارا۔ وہ اذلان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے خود کی جانب کرتے ہوئے بولی۔ اذلان اشنال کی بات سنتے فوراً ہی اس کے سینے میں چھپ گیا۔ اذلان نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ اس کے سینے میں جلتی آگ پر جیسے کسی نے پانی بہا دیا ہو۔ اس کی بے چینی سکون میں بدل چکی تھی۔ وہ صرف اشنال کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سن کر ہی اس پر مر مٹا تھا۔ اسے ایک پل کو یوں محسوس ہوا جیسے اب اسے کوئی چاہنے والا مل گیا ہو، کوئی دل ہے جو اب سے اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا۔ وہ اشنال سے کیے نکاح کا مقصد بھول چکا تھا اور اشنال اس پر ایک عورت کی پاکیزہ محبت کا راز عیاں کرنے کے لیے اسے اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ حرم جلدی سے ڈسپینسری اسٹور روم میں پہنچا اور دھڑم کی آواز سے دروازہ کھولا۔ دوائیوں اور خون کی بدبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ حرین! اس نے اسٹور روم کی لائٹ آن کی اور صدا لگانے لگا۔ حرین، کہاں ہو تم؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ دیکھو تمہارا حرم آ گیا ہے۔ حرم چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اذہان بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پہنچا اور حرین کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ حرم کی ہمت جب جواب دینے لگی تو وہ پھر ہمت ہار گیا اور چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے حلق کے بل چلانے لگا۔ میری معصومہ، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ کہیں خون میں اس کا اپنا خون نہ جم چکا ہو۔ وہ سر ہاتھ میں لیے دوائیوں کے ڈبے اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا جب اس کے کان میں مرہا کی آواز گونجی۔ اس نے زنجیر ہوتے قدموں سے وہاں پڑے فریزر کو زور سے اوپر کی جانب کھینچا۔ سامنے منظر پر دیکھ کر حرم کی سانس گلے میں ہی اٹک سی گئی۔ حرین! اس نے جلدی سے حرین کے نیلے پڑتے جسم کو خون کی بوتلوں میں سے نکالتے ہوئے چیختے ہوئے بمشکل کہا۔ اذہان حرم کی آواز سنے فوراً اس کی طرف بھاگا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کچھ بول نہیں رہی۔ حرم نے اسے فرش پر لٹایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کا چہرہ مسلسل تھپکتے ہوئے کہا۔ حرین کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوتے حرم کو اپنی جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں جلد ہی اسے ہسپتال منتقل کرنا چاہیے۔ حرم کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر اذہان نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ حرین، آنکھیں کھولو پلیز، کچھ تو بولو۔ وہ دیوانہ وار پورے راستے اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے بولتا رہا۔ اذہان جلدی سے گاڑی بھگانے میں مصروف تھا۔ ہسپتال پہنچ کر حرین کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ حرم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اسٹریچر کے ساتھ ہی بھاگتا گیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ نرس نے ICU کے دروازے پر اسے روکنا چاہا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ تم سب لوگ مجھے اسے دور کرنے پر تلے ہو۔ میں اس سے ہرگز دور نہیں ہونے والا، سمجھے تم سب؟ وہ دھاڑتا ہوا پورے ہسپتال میں سناٹا کر گیا۔ ریلیکس یار، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، پلیز خود پر کنٹرول رکھ۔ اذہان جو ریسیپشن پر حرین کی ماں کو کال ملانے میں مصروف تھا، اس کی دھاڑ سنتے فوراً بھاگتے ہوئے آیا اور اسے سمجھانے لگا۔ حرم نے اذہان کی بات سنتے حرین کا بے جان ہاتھ چھوڑا
وہ چھوٹتا چلا گیا۔ حرم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ تمہاری قربت میں غم کہاں ذہن نشین رہتے ہیں، تمہارے لمس کے سوا اب کسی چیز کی طلب نہیں، تم سے بچھڑنے کا سوچ کر سانسیں رکنے لگتی ہیں، تم سے ایک پل کی بھی اب دوری گنوارا نہیں۔ اذلان آفس جانے کی تیاری کرنے کے لیے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ جب وہ شاور لے کر واش روم سے باہر آیا تو اس نے بالوں میں تولیاں مارتے ہوئے اشنال پر نظر ڈالی، جو گہری نیند میں سوئی انتہا کی معصوم لگ رہی تھی۔ اذلان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب قدم بڑھا گیا اور بالکل اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ ہرگز نہیں پتا تھا کہ تمہاری قربت میرے لیے اتنے سکون کی وجہ بنے گی کہ میں اپنا مقصد ہی بھول جاؤں گا۔ میرے دل کا قرار ہو تم نے مجھے اتنی خوشی دی ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسوں کی وجہ ہرگز نہیں بنوں گا۔ اذلان اشنال کے چہرے سے بالوں کی لٹیں اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے اس کے لبوں کے قریب جھکتے ہوئے دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے بولا۔ اشنال نے اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس کی تو کسمسا کر نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی اذلان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی، جلدی سے اٹھنے لگی۔ جب اذلان نے اس کی طرف اپنے بازو پھیلاتے اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اشنال ہکلاتے ہوئے بولی، وہی جو ایک بہت پیار کرنے والا شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اذلان آنکھوں میں ڈھیروں اپنایت لیے اشنال کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایسے کیسے؟ ابھی تو صبح ہوئی ہے۔ اشنال اذلان کی قربت میں مچلتے ہوئے بولی، اپنی بیوی کے قریب آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ ہاں، میری اجازت۔ اشنال ابھی بول ہی رہی تھی کہ اذلان شدت سے اشنال کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ اشنال کے الفاظ منہ ہی میں دم توڑ گئے۔ اشنال نے اذلان کے سینے پر مضبوطی سے اپنے ہاتھ رکھے کہ شاید وہ اس سے دور ہو جائے، پر اس کا تو جیسے اشنال پر رحم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اذلان نے اشنال کی کمر پر گرفت سخت کی۔ اشنال بے اختیار ہی اس کے چٹان نما سینے سے جا ٹکرائی۔ اشنال کو اذلان کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اذلان نے اشنال کے لبوں سے اپنے لب ہٹائے اور اب اس کے لب حرکت کرتے ہوئے اشنال کی گردن پر آ چکے تھے۔ اذلان اشنال پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ دونوں دل ایک ساتھ ٹکراتے ایک دوسرے کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں بخوبی سن رہے تھے۔ اشنال آنکھیں بند کیے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھے اذلان کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، بس کچھ کہہ نہ پائی۔ مجھے تمہیں پیار کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ تم پر حق جتانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اجازت کی بھی نہیں۔ بیوی ہو تم میری، تم سے زیادہ تم پر میرا حق۔ مجھے نہیں پتا کیوں اب تم سے ایک پل بھی دوری برداشت نہیں ہے مجھے۔ تمہاری معصومیت، تمہاری خوبصورتی اذلان شہیر خان کو بہکا چکی ہے۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ اذلان اس کی گردن پر نرمی سے لب پھیرتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ اشنال کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم پڑ گئی۔ اذلان جب اسے اپنی شدتوں سے واقف کروا چکا تو اٹھ کر اپنے لیے شرٹ نکال کر پہننے لگا اور ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اشنال اپنے آنسوں کا گلا گھونٹتے بمشکل کہہ پائی۔ اوکے، شام میں آؤں گا تو میں تمہاری ساری باتیں اطمینان سے سنوں گا۔ ابھی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچو، 10 منٹ میں اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو ناشتہ کروا کر خیریت سے جانے کی دعا دو۔ اذلان اس کی طرف آتا پیار سے گال پر بوسہ دیتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اشنال اپنا گال بے رحمی سے مسل کر رہ گئی۔ کہاں ہے حورین؟ کیا ہوا ہے اسے؟ حورین کی ماما بھاگتے ہوئے ہسپتال میں داخل ہوتے کرسی پر بیٹھے نڈھال لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری محبت اس کی زندگی کی دشمن بن جائے گی تو میں اس کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ حرم شمیم بیگم کے قدموں میں گرے ہاتھ جوڑے کہنے لگا، بیٹا ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ حورین کی امی کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں آج کے بعد کبھی آپ کی بیٹی کی زندگی میں خلل نہیں ڈالوں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حرم زمین پر ہاتھ رکھتے اٹھتے ہوئے بولا اور بغیر ان کے اترے چہرے کو دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہی کتھئی سرخ آنکھوں نے آگ کا روپ دھارا تھا۔ اس نے کال ملائی اور ہدایت دینے لگا،
اذہان تم یہاں سے 1 منٹ نہیں ہلو گے، مجھے پل پل کی خبر چاہیے، حرین کی اور اب تمہاری مرحا کی خیر نہیں۔ وہ غصے سے بولتا کال ڈسکنیکٹ کر کے گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ کچھ دیر بعد ایک عالیشان محل نما گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور تیش کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا۔ چونکہ اس کا پہلے بھی وہاں آنا جانا تھا تو گارڈز نے اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، بغیر کسی کو سلام کیے بھاگتے ہوئے مرحا کے کمرے کی جانب گیا۔ سب کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ سب نے پہلی بار حرم کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتے مرحا کے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ مرحا سکون سے کانوں میں ہیڈ فونز لگائے گانے سننے میں مگن تھی۔ حرم کو دیکھتے ہی ڈر سے اٹھ بیٹھی۔ حرم نے مرحا کو بالوں سے پکڑ کر باتھ روم میں دھکیلا اور شاور کے نیچے کھڑا کر کے شاور آن کر دیا۔ مرحا اس عمل کے لیے تیار نہیں تھی تو وہ فوراً ہانپ کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز پر نیچے کھڑے لوگ اوپر کی جانب بڑھے۔ مرحا کے چہرے پر حرم کا مردانہ ہاتھ نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں بتاؤں کیا کر رہا ہوں میں؟ حرم نے مرحا کے بازو میں اپنی انگلیاں دھنسی۔ مرحا کراہ کر رہ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مرحا سسکتے ہوئے بولی۔ مرحا کی آنٹی اور امی فوراً ان کی طرف بڑھیں، لیکن ان کے قدم حرم کی آواز پر وہیں منجمد ہو گئے۔ اگر کسی نے 1 قدم بھی میری جانب بڑھایا تو مرحا کی جان جائے گی آج میرے ہاتھوں۔ مرحا بے یقینی سے حرم کو تکتی رہ گئی۔ امید کی بات تو کرو ہی مت مس مرحا، مجھے تم سے اتنی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم اپنے جنون میں اتنی پاگل ہو گئی کہ ایک لڑکی کی جان کی دشمن بن گئی۔ اگر حرین کو کچھ ہوا نا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی، یاد رکھنا۔ حرم اسے بازوں سے جھٹکتے سب کو نظر انداز کرتے وہاں سے چلا گیا۔ مرحا حرم کی گرفت سے چھوٹتے ہی منہ کے بل جا گری۔ شاور کے پانی میں بھیگتا وجود اس کی آنسو چھپاتا جا رہا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی ماں فوراً اس کی جانب بڑھی۔ چلے جائیں، مجھے اکیلے چھوڑ دیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے صرف حرم چاہیے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مرحا چیختے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہتے ہوئے بولی۔ مرحا کی ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ان کو آج احساس ہوا کہ اپنی اولاد پر دھیان نہ دینے کا انجام اتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ سڑک پر اندھا دھند گاڑی بھگانے میں مصروف تھا جب اذہان کی کال پر اس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ ہاں کیسی ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ حرم نے اپنے بھاگتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں وہ اب پہلے سے بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اسے کچھ دن ٹھنڈی چیزوں سے دور رکھنا ہے، اسے ہوا سے محفوظ رکھنا ہے۔ اذہان نے سب تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ایک بار پھر سوال کیا گیا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، ہوش میں ہے نا؟ ہاں ہوش میں آ چکی ہے، مجھے یاد کیا اس نے؟ حرم نے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کیا۔ نہیں، اس نے کسی کا کوئی ذکر نہیں کیا، بس آنٹی کو دیکھ کر بہت رو رہی ہے۔ اذہان نے موجودہ حالات سے آگاہ کیا۔ وہ رو کیوں رہی ہے؟ اسے رونے مت دو، حرم کسی سوچ میں مگن کہنے لگا۔ وہ بہت کمزور ہے۔ اذہان کی طرف سے الفاظ ادا ہوئے۔ وہ بہت معصوم اور نازک ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ حرم فوراً بولا۔ تمہیں آنا چاہیے اس کے پاس۔ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، لیکن اسے پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ ایک آخری بار اس سے مل کر اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں سما کر بہت دور چلا جاؤں گا۔ حرم کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ درد سے کہتا موبائل کان سے ہٹا گیا۔ اذہان موبائل کو گھورتا رہ گیا۔ تجھ سے میری زندگی کی حیات ہے، تیری محبت سے ہی تو جینا بے مقصد ہوتا ہے، تجھ سے بچھڑ کر جینا بھی کیا جینا ہے، بغیر تیرے تو زندگی کا ایک لمحہ بھی سزا ہوتا ہے۔